ہم نے افسانہ نگاری کیوں ترک کی؟ ابن انشا کہتے ہیں کہ آلڈس ہکسلے سے جب کسی نے پوچھا کہ ادیب بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں تو اس نے بے تامل جواب دیا، ایک قلم، ایک دوات، کچھ کاغذ۔ ایک رسالے میں اردو کی مشہور افسانہ نگار جمیلہ ہاشمی کا انٹرویو شائع ہوا، جس میں انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ کچھ کاغذ سے کیا مراد ہے۔ فرماتی ہیں جب میرا افسانہ لکھنے کو جی چاہا تو میں نے اپنے والد کے حساب کتاب کے رجسٹر کی جلد توڑ دی اور اس میں لکھنا شروع کیا۔ قیاس ہوتا ہے کہ اگر ان کے والد محترم حساب کتاب نہ رکھا کرتے تو جیسا کہ بعض لوگ نہیں رکھتے تو جمیلہ شاید افسانہ نگار نہ بن سکتی۔ جو حضرات اپنی بہنوں بیٹیوں کو افسانہ نگار بنانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ فوراً بہی کھاتے خریدیں، اور جو اپنی نور نظر کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیں انہیں لازم ہے کہ اپنے رجسٹروں کو دکان پر تالے ہی میں بند رکھا کریں۔ لیکن ہمارا تجربہ اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اپنی ادبی زندگی کی ابتدا افسانہ نگار کے طور پر کی تھی، اور اس کے لیے نہایت عمدہ چکنے کاغذوں کی ایک کاپی تیار کرائی تھی۔ ایک روز ہم کاپی کو افسانے کے ایک نازک موڑ پر بستر پر کھلی چھوڑ گئے۔ واپس آ کر کھلا تو صورت احوال یوں نظر آئی۔ امجد نے کہا، میری رانی بولو تمہیں کیا چاہیے، کہو تو آسمان کے تارے توڑ کر تمہارے قدموں میں لا کر بچھا دوں، تمہارا دامن بہار کے رنگین پھولوں اور کلیوں سے بھر دوں، بولو بولو کیا چاہتی ہو۔ رانی نے کہا، امجد مجھے دنیا میں اور کچھ مطلوب نہیں، فقط بنولے 1.5 من، بھوسا 10 بوری، نمک 1 ڈلا، گڑ 2.5 من، چارپائی کا بان 5 گٹھے، گھی 7 سیر۔ ہم نے جھنجھلا کے وہ صفحہ پھاڑ کے پھینک دیا۔ تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے چچا اینک کو ناک کی پھننگ پر جمائے کچھ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ بولے، بیٹا یہاں کاپی میں کچھ حساب لکھا تھا، میں نے منڈی جا رہا ہوں سودا لانے، کہاں رہ گئی وہ کاپی؟ ہمارے نقطۂ نظر سے یہ افسانہ ہمارے بہترین افسانوں میں سے تھا۔ اس کا نقطۂ عروج یعنی کلائمیکس اس کے آخر میں آتا تھا۔ یہ وضاحت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آج کل بعض افسانوں کا کلائمیکس بالکل شروع میں آ جاتا ہے۔ آخری پیرا لکھتے لکھتے ہمیں ایک ضرورت سے تھوڑی دیر کو باہر جانا پڑا۔ واپس آئے تو افسانہ مکمل تھا۔ امجد نے آبدیدہ ہو کر کہا، میری غلام فاطمہ، اب میں گاؤں واپس آ گیا ہوں، زندگی تمہارے قدموں میں گزاروں گا۔ رانی نے مجھ سے دغا کی، اب مجھے سچی محبت کی قدر معلوم ہوئی۔ صبح کا بھولا اگر شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہ جانو، مجھے معاف کر دو۔ غلام فاطمہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، امجد اب میری زندگی میں کیا رہ گیا ہے؟ چند آنسو، چند آہیں، اور قمیضیں بڑی 5 عدد، پاجامے چھوٹے 4 عدد، تکیے غلاف 10، تولیے 2، جھاڑن 2، کھیس 4 خانہ 2 عدد، کل 25 عدد۔ ہم نے شور مچایا کہ یہ کیا غضب کر دیا؟ تو بہن بولی، میاں کچھ نہیں، دھوبی کا حساب لکھا ہے۔ اس سے پہلے مرقع چغتائی کے حاشیے پر لکھا کرتی تھی، وہاں اب جگہ نہیں رہی، یہ کاپی خالی تھی اس لیے اس میں لکھ دیا۔ ہم نے کہا، بہن اب یہ کاپی تم ہی رکھو، ہمارے کام کی نہیں۔ چنانچہ اس روز سے ہم نے افسانہ نگاری کو خیر بات کہی اور شعر کہنے لگی، جس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ شعر لکھنے کے لیے کسی کاپی یا رجسٹر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں دروازے کی چوکھٹ پر لکھا جا سکتا ہے، قمیض کے کف پر لکھا جا سکتا ہے، سکتا کیا ہے، ہم لکھتے ہیں۔ جمیلہ ہاشمی نے فرمایا کہ میں تو چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ناول لکھوں، لیکن یہ نوکر بہت تنگ کرتے ہیں۔ ہم نے اس کا مطلب یہ لیا کہ نوکر لکھنے سے منع کرتے ہیں کہ بیوی آپ ہانڈی روٹی کیجئے، کیا یہ لکھنا لکھانا، اس کے پیچھے کیا پڑ گئی ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ہمیں جمیلہ بیگم سے ہمدردی ہے۔ زیادہ تر نوکر آج کل ایسے ہی گستاخ اور منہ پھٹ ملتے ہیں۔ ہمارا ایک نوکر مشورہ ہمیں یہ دیتا تھا کہ شاعری واری چھوڑیے، بزازی کی دکان کھولیے، اس میں بڑا فائدہ ہے۔ لیکن 5 انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی۔ ایک زمانے میں خوش قسمتی سے ہمیں ایک ایسا نوکر مل گیا تھا جو ناول نویسی میں ہماری مدد کیا کرتا تھا۔ ہم کوئی باب کہیں ادھورا چھوڑ کر باہر چلے جائیں تو واپسی پر وہ مکمل ہوتا تھا، بلکہ کئی بار تو وہ ہماری موجودگی میں بھی پیشکش کر دیا کرتا تھا کہ صاحب آپ لکھتے لکھتے تھک گئے ہوں گے، آپ میری جگہ تھوڑی دیر فرش پر پوچھی ماریں تو میں 1 باب لکھ دوں۔ آپ پوچھیں گے وہ نوکر کہاں گیا؟ اس نے ہماری نوکری چھوڑ دی اور وہ آسمان ادب پر آفتاب عالم تاب بن کر چمکا۔ آج کون ہے جس نے تسنیم رومانی کا نام نہیں سنا؟
وہی تسنیم رومانی جو لامبی زلفیں اور ڈوبتے دریا نامی لافانی ناولوں کا مصنف ہے. ابھی پچھلے دنوں بازار میں اس سے مٹ بھیڑ ہوئی. ہم نے کہا جمن میاں، چونکہ اس کا پیدائشی نام یہی ہے اور پولیس کے روز نامچے میں بھی یوں ہی لکھا جاتا ہے. میرا نوکر بھاگ گیا ہے، تم چاہو تو پھر آ جاؤ. بولا صاحب آج کل تو جلتی پرچھائیاں نامی ایک فلم بنا رہا ہوں، بہت اچھی جا رہی ہے، آپ چاہیں تو اگلی فلم کے گانے کے لیے آپ کو نوکر رکھ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کا ہاتھ تنگ رہتا ہے. پیسے اس سے زیادہ دوں گا جتنے آپ مجھے دیتے تھے.